السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: وللآخرة خير لك من الأولى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ صفات کو بیان فرمایا کہ یہ صفتیں اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایسی خواہشیں پیدا ہو جائیں جن خواہشوں کی اتباع کی جا رہی ہے، ناجائز خواہشیں. خواہش کا پیدا ہونا غلط نہیں ہے، لیکن خواہش وہ جس کی اتباع کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے ہماری اپنی خواہش، ایک ہے اللہ رب العزت کا حکم. ہم خواہش کی طرف نہیں آنا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی طرف آنا ہے، مرضی رب کی طرف آنا ہے. اور یہ خواہشات رکھی اس لیے گئی ہمارے اندر تاکہ ہماری آزمائش ہو. خواہش سے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا ان خواہشوں پر عمل کرتا ہے یا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. ہماری تمام چیزوں کے اندر خواہشیں ہیں. آنکھ کی اپنی خواہش ہے، کان کی اپنی خواہش ہے، ناجائز نامحرم کو دیکھنے کی خواہش. اللہ کا حکم کیا کہ نہیں دیکھنا. ایسے ہی کان کا مسئلہ ہے، گانے نہیں سننا، گانے سننے کی خواہش ہے، تو وہ حکم یہ ہے اللہ کا کہ نہیں سننا. زبان جھوٹ بولنا چاہتی ہے، غیبت اور چغلیوں کے کرنے میں مزہ آتا ہے، خواہش ہے، کچھ تذکرہ کرنے تو اچھا لگتا ہے. ادھر حکم ربانی ہے کہ نہیں کرنا ہے. ایسے ہی غلط راستوں پر چلنے کا مسئلہ ہے. ان راستوں پر جانا نہیں جانا، ناجائز جگہیں ہیں جی، کلب ہے، تھیٹر ہے، ناچ گانوں کی محفلیں ہیں، شراب خانے ہیں وغیرہ وغیرہ، جوئے کے اڈے ہیں، نہیں جانا ہے. طبیعت چاری جانے کی ناجائز خواہش ہے، حکم ربانی کے نہیں جانا تو پھر نہیں جانا. شراب پینے کی خواہش ہے، گانجا افیون کھانے کی خواہش ہے، ناجائز ہے. ادھر حکم ربانی ہے کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. تو ناجائز خواہشوں کو رکھا گیا ہے تاکہ آزمائش ہو کہ یہ ادھر جاتا ہے کہ ادھر آتا ہے. اچھا، یہ ناجائز، یہ خواہشات، شہوات، بری جو چیزیں ہیں نا، ان سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں.
تباہ کن ہے ہمارے لیے۔ اگر ان ناجائز خواہشوں کو دبا لے تو پھر ہم کو اللہ ہم جو چاہے وہ دیں گے ہم کو۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے ماں باپ سے کچھ چیزوں کی فرمائشیں کرتے ہیں لیکن ماں باپ نہیں دیتے وہ چیزیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وہ اوپر چڑھنا چاہتا ہے، چڑھنے نہیں دیتے، سیڑھیوں پہ چڑھنا جانتا ہے، نہیں چڑھنے دیتے اسے۔ وہ اس طریقے کو پکڑنے کھل جاتا ہے، پکڑنے نہیں دیتے ہم۔ چھری کو، اچھی چمکتی ہوئی چھری، پھل کاٹ رہے تھے، کھینچ رہا ہو اس کو دور ہٹاتے، چھری پکڑنے نہیں دیتے۔ کیا ماں باپ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہی نا، بچوں سے محبت ہے مگر نہیں دیتے۔ اس سے زیادہ کہیں اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ، اللہ رب العزت باوجود اپنے بندوں کو چاہنے کے بہت سی چیزوں سے روکے ہیں۔ وہ روکنا اس واسطے ہے تاکہ ان کو دے اللہ تعالیٰ۔ یہاں اگر ان ناجائز خواہشات کو دبا لے تو پھر اللہ وہاں پر ہر چیز دے دیں گے، سب دیں گے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم کو وہ ملے گا جنت میں جو تم چاہ رہے ہو۔ تم عورت چاہو گے تو عورت ملے گی، شراب چاہو تو شراب ملے گی۔ قرآن میں خالی بوتلوں میں نہیں، نہریں بہائی جائیں گی شراب کی، نہریں بہائی جائیں گی شراب کی۔ پیو پیو، کھاؤ، ایک نے 70 اخوریں دی جائیں گی، کھاؤ مزے کرو، کیا کرنا، کھاؤ پیو۔ تو یہاں خواہشات کو دبایا جا رہا تاکہ وہاں ہماری ہر خواہش کو پوری کرے۔ یہاں اگر ہم نے اپنے خواہشات کو پورا کر لیا ناجائز تو پھر وہاں ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوگی، اسی کا نام جہنم ہے۔ ہم پانی کو چاہیں گے تو پانی نہیں ملے گا، ہم کھانے کو چاہیں گے تو کھانا نہیں ملے گا وہاں پر، ہم آرام سے رہنا چاہیں گے تو نہیں رہ سکتے ہم وہاں پر، اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے وہ سب کر لیا جو ہمارا جی چاہ رہا تھا لیکن ہمارا رب نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر ہم وہ کام کرنے جو ہمارے رب یہاں چاہ رہے ہیں تو اللہ ہم کو وہ دیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں وہاں پر۔ یہاں بھی ہماری خواہش پوری ہو، وہاں بھی ہماری خواہش ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہم اپنے رب کے حکموں کو، رب کی مرضی کو پورا کر لو تو پھر مرنے کے بعد خدا ہماری مرضی کو، ہماری خواہش کو پوری کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، ناجائز خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، ایک بات، یہ ناجائز خواہشات کا سلسلہ لمبا ہے، طویل ہے، یعنی نفس نے جو بات کہہ دی کرو تو کر لینا، یہ دیکھو تو دیکھ لینا، وہ کھا لو تو کھا لینا، وہ پی لو تو پی لینا، نہیں کوئی باغ ڈور نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، جو بولو کرنا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی جو اندر سے اٹھی خواہش یس عمل کرنا، یہ تو رب کے جیسا ہوگا نا، اللہ جو حکم دے وہ حکم کو پورا کرنا، تو نفس نے جس بات کو حکم دیا وہ کہاں پورا کر رہے ہیں؟ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، چلتے چلتے آدمی یہاں تک چلے جاتا ہے کہ بس جو بولے، اب اس کو اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسلام وہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، بس چلتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، بس جو اندر سے آگے خواہش پوری کر دو اس میں۔
ایک دور تھا دور صحابہ، آج بھی اللہ والے ہیں، وہ اپنی خواہش کو پوری نہیں کرتے تھے، اللہ اس کے حکم کی مرضی کو پورا کرتے تھے، ان کے احکامات کو پورے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کام کر رہے ہیں، سب گھر کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے غلام نہیں کیا، نوکر نہیں کیا، نہیں ہے میرے پاس نوکر، جب میرے پاس غلام آ جائے، نوکر آ جائے تو آ جانا میرے پاس، دے دیں گے۔ جب اطلاع ملی کچھ دنوں کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو وہ گئے، رسول آپ نے فرمایا تھا تو حاضر ہو گیا میں، اچھا ٹھیک ہے، بولے یہ 2 غلام میں دیکھو، 2 نوکر ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم لے لو۔ بولے رسول اللہ میں کیا چاہوں؟ بولے آپ بھی، بولے اس میں سے نہیں آپ جو چاہے لے لو۔ بولے رسول اللہ میں کیا، آپ جو چاہے وہ لے لو، آپ جو پسند کرے وہی میں لے لوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان میں سے جو چاہتے ہو پسند کرتے ہو لے کے جاؤ، بولے میری پسند آپ کی چنا ہوگی۔ یہ تھے صحابہ کرام، آپ بول رہے ہیں کہ جو چاہے لے لو تم اس میں سے، میں نہیں، آپ ہی چاہو، آپ جو پسند کرے وہی تو میرے کو دو بولے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج بھی اللہ والے ہیں، میں اللہ کی اس کے رسول کی مرضی جو وہی ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں، میری مرضی نہیں، حکم کیا ہے دیکھ لو بات۔ تو اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ آدمی اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگے، ایک بات، دوسری بات دنیا کو ترجیح دینے لگے لوگ، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ اللہ پاک مجید نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ دنیا کو ترجیح دینے لگے، صفات ایسی پیدا ہو جائے انسانوں کے اندر، آخرت کا معاملہ نہیں، اب کرنٹ دنیا کا کیا ہے، دیکھو دنیا کے لیے مر مٹ رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کا مسئلہ آ جائے تو ترین راتوں میں جاگنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب دین کا اور آخرت کا مسئلہ آتا ہے تو فجر کی نماز کو اٹھ کے آنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ حلال کمائی تھوڑی ہے تو اس کو لگتا نہیں، دل بھرتا نہیں، اس کو حرام کمائی زیادہ ہے تو وہاں چل جاتا ہے۔ وہ ایک آدھ گھر کے لیے، ایک آدھ عہدے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا جس کی اس کے رب نے اجازت نہیں دی ہے، اس سے اس کی آخرت ڈسٹرب ہو رہی ہے، مگر سب کر گزرتا ہوں، سب کر گزرتا۔ اپنے دشمن کو برباد کرنے کے لیے وہ حدود پار کر لیتا، وہ بارڈر کراس کرتا، جو بارڈر لگائے گئے تھے اسلام کے ذریعے یہاں تک جانا، اس سے آگے نہیں جانا، لیکن وہ بارڈر کراس کر دیتا اپنے دشمن کو برباد کرنے کے لیے، اپنے دشمن کو فنا کرنے کے لیے وہ سب بارڈر پار کر دیتا، جو کرنا کرنا۔ اگر کسی کو سپاری دے کر، پیسے دے کر مارنا ہو تو مار دیتا اپنے دشمن کو، اس سے میری آخر ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرا کل قیامت میں وہ اس کی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ کوئی معاملہ ہے حق اور باطل کا، تو باطل کی طرف جانے میں اس کو کچھ پیسے مل رہے ہیں، کچھ عہدے مل رہے ہیں جی، تو چلے جاتا ہے، وہ حق کے لیے نہیں ٹھہرتا، وہ چلے جاتا، میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، تو دنیا کو ترجیح دی جانے لگے۔ ایک وقت آ جائے گا ایسا امت پر، لوگوں پر، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح، دنیا اس کے سر پر سوار ہو جائے۔ ایک نیک اور شریف لڑکا ہے، بااخلاق، نمازی، متقی، پرہیزگار، مگر آمدنی کم، مختصر، ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے۔ دوسری طرف بہت ہائی فائی ہے، بنگلے ہیں، بڑا عہدہ ہے، بڑی کمائی ہے،
اخلاق نہیں، نماز، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھنا لوگ کہاں جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہاں جاتے ہیں، وہ نماز، روزہ، تقویٰ نہیں۔ اب اس وقت آمدنی کیا ہے، کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، بنگلے کیا ہے، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، بس بچی کو ہم وہیں بیاہ دیں گے۔ کس کو ترجیح دیا؟ دنیا کو، آخرت کو نہیں ترجیح دیا، آخرت کو ترجیح نہیں، دنیا۔ ایسا اگر زمانہ آ جائے کہ لوگ دنیا کو ترجیح دینے لگ جائے آخرت کے مقابلے میں، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ذرا سوچو، دنیا کی ایک ہی خرابی کافی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت وہ ختم ہونے والی نہیں ہے نا، دنیا یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آدمی سب کچھ کر گزر رہا ہے، آدمی سب کچھ۔ اچھا یہ بھی نہیں دیکھتا آدمی کہ دنیا جن کو مل گئی، بلندی پہ پہنچ گئے جو لوگ، ان کا کیا رزلٹ ہے، وہ بھی تو نہیں دیکھتا آدمی۔ پھر رزلٹ تو دیکھنا نا کسی کا، جس کے لیے آپ حرام و حلال کی تمیز کو چھوڑ دیے، سچ اور جھوٹ کو چھوڑ دیے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیے، دنیا ہی سوار ہو گئی، آخرت آپ کے سامنے نہیں ہے۔ جو اس راہ پر چلے، ان کو مل گئی، ان کا کیا انجام ہے، وہ بھی تو نہیں دیکھتے۔ دیکھ لو ان کو، آپ دیکھو، آپ ایک نہیں ہزاروں مثالیں دیکھ لو۔ آپ بڑے عہدے پر، بڑی کرسی پر ہے، لیکن خودکشی کر لی نہیں ہے، کیسے سکتا؟ بہت بلندی پر ہے بھائی، خودکشی کر لیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک جگہ سے آ رہے تھے، ایک زمینوں کی طرف اشارہ کیا، یہ ادھر اس طرف دیکھیے، ہوئے کہا 1 کروڑ زمین ہے، ان 1 کروڑ کا مالک خودکشی کر لیا، 1 کروڑ زمین ہے، حاصل کیا، بہت بڑی بلندی پہ، خودکشی کر لیا۔ کیا ہے؟ نہیں، حاصل ہو گیا نا صاحب، جس دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرے وہ مل گیا۔ انجام دنیا کا انجام، آخرت چھوڑیے، آپ دیکھیے آخرت کے بعد میں بات کریں گے، لیکن اس میں کیا ہوا؟ آخری نقطے پہ پہنچ گیا نا، بالکل آخری بارڈر پہ پہنچ گئے، ہوا کیا؟ جس دنیا کے لیے گئے تھے اس دنیا میں بھی سکون و راحت نہیں نا۔ اور آگے بڑھیے، آپ ملک کا بادشاہ بن جاؤ، بات ختم ہوگی نا صاحب، بادشاہ بن گیا تو کیا ہے؟ لیکن کتنی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں اور حال میں دیکھی اور دیکھ رہے ہیں، بادشاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا؟ ملک کا بادشاہ ہے نا صاحب، بات ختم۔ اب کیا ہے بولو، آپ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ سبھی ہے نا، پورا ملک ہے نا، دنیا میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گیا، سبھی اس کا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اسی دنیا میں کیا انجام ہوا؟ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ایک نے 20 مثالیں تاریخ میں بھی ہے اور موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، اور صورتحال یہ بنی کہ ان کو رہنے کے لیے ایک کمرہ نہیں مل رہا ان کو، عجیب ہے، ان کو اپنی جان بچانے کے لیے بند کمروں میں، بند سرنگوں میں رہنا پڑا۔ یہ ان کا قصہ جو آخری حدوں پہ پہنچ کے ملک کے بادشاہ بن گئے، جنہوں نے اس دنیا ہی میں جنت بسا لی تھی، کہ کچھ دنوں کے اندر ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں بھی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی، ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے، اب کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا۔ بلکہ بعض تو وہ واقعات بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے،
بادشاہوں کی موت ہوئی تو موت کے بعد جس ملک پر انہوں نے حکمرانی کی 2 گز زمین نہ مل سکی خبر کے دفن کے لیے ان کو. ایسے میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کی پوری بارڈر کراس کر گیا, آخری حد کو پہنچ گئے, ان کا بھی انجام کیا ہے وہ بھی تو نہیں دیکھتے ہیں. ہم چلے جا رہے ہیں, ہم ایک ہی راستے پہ چلے گئے, ایک ہی راستے پہ چل گئے کہ دنیا کو ترجیح دینے لگے. تو 2 باتیں, تیسری اور ایک اور بات ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ یہ کہ یہ 2 چیزیں پیدا ہو گئی. اور ایک بات, ہر آدمی اپنی رائے کو ترجیح دینے لگے. میں جو ہوں صحیح ہوں, بس مجھے کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے کو کسی سے مشورہ کرنے کی, بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں کا کنگ ہوں, میں یہاں کا بڑا ہوں جی, میں اپنے گھر کا مالک ہوں, اپنی گلی کا مالک میں ہوں, میرے کاروبار وغیرہ کا سب دیکھ رہے میں ہوں, مجھے کسی سے رائے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی رائے کو بڑا, وہ سامنے والے کسی کی بات کو مانتا ہی نہیں, کرتا ہی نہیں بات اس سے, ہر ایک اپنے بارے میں بول رہا, میں جو ٹھیک ہوں, میں جہاں مزے میں ہوں, میں صحیح ہوں. اعجاب کل ذی رأی برأیی, آدمی کا اپنی رائے کو اپنی اچھا سمجھنے لگ جانا. میں کسی کیوں مشورہ کروں کسی سے, کیوں کسی سے بات کروں, میں جو ٹھیک ہوں. یہ آئے 3 باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وشاورہم فی الامر, اے اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ فرمائیے. کیا روئے زمین پر اللہ کے بعد محمد رسول اللہ سے بڑی کوئی شخصیت تھی؟ آپ کی عقل و فراست سے بڑی کسی کی تھی؟ صحابہ سے مشورہ کیجیے آپ. لیکن آج ہم مشورے کو ضروری نہیں سمجھتے. کیا ضرورت ہے, میں ہوں نا, بس مجھے کسی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے سر. تو ایسا وقت آ جائے 3 باتیں. اور ایک بات ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی ایسے بخل میں پہنچ جائے جس بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے, یعنی بخل کی پیروی کی جا رہی ہے. زکوٰۃ دینا, بندے بعد دیں گے زکوٰۃ. حج فرض ہو گیا, 10 سال 15 سال ہو گئے حج فرض ہو کے, حج کرنے کا نام نہیں ہے. ایک صاحب, اکثر لوگ بولتے رہتے, ایک صاحب مجھ سے پوچھے کچھ دن پہلے, ارے صاحب سے بات کرنا تھا. بولیے کیا بات, قرضہ بہت ہو گیا جی, بہت قرضہ ہو گیا. اچھا قرضہ بہت ہے, خود منصفہ سے بات کرتے لوگ اکثر, آتے ہو کوئی بات نہیں کرتا, کوئی بھی انتقال ہوتا تو معلوم ہوتا, ولیمے کے خود یاد نہیں آتا کسی کو بھی. تو قرضہ بہت ہو گیا, کیسا قرضہ ہے, سیدھا قرضہ نہیں, الٹا قرضہ نہیں, انٹرسٹ کا ہے. اچھا تھوڑا ٹینشن نہ ہو جا رہے جی صاحب, کیا کرنا, کوئی دعا ہے تو بولو. میں بعد میں بولتا ہوں دعا آپ کو, اتنا سے ٹائم لے کے بولتا ہوں. بعد میں فون کیا, بات کیا, کیا ہو رہے تھے آپ؟ خرچے, پریشان ہو رہے, سمجھ نہیں آ رہا, بہت خرچے ہو گئے. کہتے ہیں لاکھوں میں قرضہ ہے, انٹرسٹ, ہاں سود کا قرضہ ہے, کیا دعا بولو. دعا ایک بولا تو یہ دعا پکی یاد ہے ان کو, دعا کر رہے ہو نا, دعا ہو یعنی کتوں سے پوچھ کے رکھیں گے دعائیں چل رہے ہو, کس سب دعائیں پڑھتے جا رہے ہو نا, یاد ہے نا دعا, ہاں میں دعا کر رہا ہوں, یہ نہیں ہو رہا نہیں. سنو بڑا اس واسطے ٹائم لیا آپ سے. میں آپ حج کرے کیا بولا, میں نہیں کرے نہیں, دعا کر کے کام بنا لیتے آپ. اللہ کا جو حکم ہے 20-25 سال حج فرض ہو, کیا آپ حج نہیں کر رہے ہیں آپ, اور اللہ سے بول رہے ہیں میرا کام ہو جانا بول کے. یہ دعا سے کام ہو جاتے تو جنگوں کرنے کی ضرورت, جنگ بدر کی ضرورت نہیں تھی, جنگ احد کی ضرورت نہیں تھی, کوئی غزوے کی ضرورت ہی نہیں تھی صاحب. خالی وہ وسلم دعا کرتے باقی قصہ ختم نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ بولو, آپ یہ سود سے قرضہ لیے, کسی پوچھے آپ, حرام ہے, لعنت ہے نا جس کے اوپر. اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے اللہ اعلان جنگ کر رہے ہیں, ایسی حالت میں رہ کے آپ دعا سے کام بنانا بول رہے ہیں آپ. کون بول رہے ہیں آپ کو, کون مسئلہ بول رہے ہیں آپ کو, یہ دعا کرو, دعا بتاؤ میرے کو. اللہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر گئے تو ہونے والا نہیں قصہ, مسئلہ آپ کا ہے.
اب خدا کی لعنت کو دعوت دی، خدا اعلان جنگ کر رہا ہے سودی معاملات میں پھنسنے والوں کے لیے، اور جناب حج جس کے پر فرض حج نہیں کر رہا، اس کے کام تھوڑے بنتے ہیں؟ اللہ سے آپ قراض جا رہے ہیں، ان کی نافرمانی کریں، آپ اور دعا سے کام بنا لے رہے بولے آپ، یہ بخل ہے۔ یہ تو ایسا بخل جو آدمی جس کی پیروی میں لگ جائے، حج فرض نہیں کر رہا ہو اور اس کے اوپر زکات فرض زکات ادا نہیں کر رہا ہو، حقوق واجبہ اس کے اوپر ہے، عزیز و اقارب کو نہیں دے رہا، وہ بچا کیا رکھ رہا ہو، روک کے رکھنا۔ یہ چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات لوگوں کے اندر ظاہر ہو جائے تو تم اپنی اصلاح کی فکر کر لو۔ اب عوام کو ان حالتوں کے اندر اٹھانا اچھا کرنا مشکل ہے، اپنی فکر کرو، اپنا علاج کر لو، اپنی اخلاق کو درست کر لو۔ آپ یہ چیزیں اگر جس کے اوپر دنیا کی ہوس لگ گئی ہے وہ آپ آخرت سے بولا آنے والا نہیں ہو۔ 15-20 سال سے بولا حج کرو، نہیں کر رہے کیونکہ اس کو لگی ہوئی پھر چکر لگے، نہیں سنتا وہ نہیں چلتا۔ سودی خرچے میں ملوث ہے، نہیں آتے پلٹ کے نہیں آتا، ادھر نہیں آتا، نہیں چلتے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان صفات سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، ہٹا لینا ہے، 4 صفات سے۔ اور یہ صفات جہاں کہیں ظاہر ہو گئی ہیں پھر وہاں پر ان کو بولنا سمجھانا بہت مشکل ہے، اپنی اصلاح کی فکر کر لو، ایک بات۔ دوسری بات میرے دوست بزرگوں، میں سنا کہ لوگوں میں کچھ اتنا بخل ہوا ہے دینی اعتبار سے کہ مساجد کے لیے جو ضروریات ہے اس میں جو عطیہ دیتے ہیں وہ وہی ٹھہرے ہوئے ہیں جو 10 سال پہلے ٹھہرے ہوئے تھے۔ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے اخراجات 10 سال پہلے جو تھے وہی ہیں یا بڑھ گئے؟ ظاہر بات ہے کہ بڑھ گئے۔ ہماری آمدنیاں وہی ہیں 10 سال پہلے جو تھی یا بڑھ گئے؟ بڑھ گئے، ہر چیز بڑھ گئی۔ لیکن لوگوں کی بخل کی یہ حالت سن کے مجھے تعجب ہوا کہ مسجد میں اگر اللہ کا کوئی بندہ دے رہا ہے پیسے اللہ کے لیے تو 10 سال پہلے جو دے رہا تھا آج بھی وہی دے رہا، آج بھی اسی پہ قناعت کیا ہوا ہے۔ میں دوست کیا بات ہے بولو، آپ سوچو ذرا، اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے اخراجات کی تکمیل کے لیے دے رہے ہیں، 50 روپے دیتے تو آج بھی وہی 50 روپے، 100 روپے دیتے تو آج بھی وہی 100 روپے۔ حجام 20 سال پہلے 20-22 روپے میں 25 روپے میں کرتا تھا، اب وہاں گئے تو 100 روپے لے رہا ہوں۔ حجام دھوبی کے کپڑے ڈال کے دوں گا، اب 10 سال پہلے جو تھا وہی ہے، ملکے کا کرایہ 10 سال پہلے جو تھا وہی ہے، گھر کا کرایہ 10 سال پہلے جو تھا وہی ہے۔ لیکن اللہ کے بندے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے گھر کو دے رہے ہیں کہ جو رسید کٹ رہی وہی رسید آج بھی کٹتی ہے 10 سال پہلے کی رسید۔ اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہیں نا۔ اور پھر ہم اللہ ہماری آمدنی میں اضافہ کرے، اللہ ہمارے کاروبار میں اضافہ کرے۔ اچھا زبردست دعا ہے، ماشاءاللہ اچھی دعا ہے۔ نہیں ادھر انہیں 50 سے 51 روپے نہیں کرتا، 50 سے 100 روپے نہیں کرتا، اللہ سے دعا کرتا، مجھ سے دعا کرو کاروبار میں اضافہ ہونا، اچھا ترقی ہونا۔ عجیب چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں کرنا آپ نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ زبر میرے کاروبار میں برکت دینا، خوب پیسے ہونا میرے کو۔ آئندہ اللہ کرے کہ شکایت ختم ہو جائے یہاں سے، جو جہاں تھے اس سے آگے بڑھ جائیں، اتنا سوچ کر کہ پہلے کیا تھا آج کیا ہے۔ پہلے کے اخراجات میں آج کے اخراجات میں دگنی سے آدھے ہو گیا، 4 گنا بڑھ گیا۔ گھر کا بھی، ہر گھر کا، ہر خاندان کا خرچ بڑھ گیا، اللہ کے گھر کا بھی بڑھ گیا۔ اللہ کرے کہ ہم اس سلسلے میں توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔